بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بڑے امپورٹنٹ ویلاگ کے ساتھ میں آیا ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دو تین امپورٹنٹ نیوز ہیں جو شیئر کرنی ہے، اور کوشش کریں گے بڑا شارٹ اینڈ پرسائز رکھیں اس کو۔ ایک تو ڈسکس کرنی ہے کہ جو نگران وزیر اعظم کی بازگشت شروع ہوئی ہے، جو کون کس کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہا ہے، ایک اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور کون وعدہ معاف گواہ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور تیسرا تحریک انصاف کے خلاف ان کے جو ورکرز ہیں ان کے خلاف ایک اور کریک ڈاؤن کا پلان ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں وزیر اعظم نگران۔ مطلب پاکستان کو انہوں نے مذاق بنا لیا، لٹرلی مذاق بنا دیا کہ واٹ اے جوک۔ نون لیگ نے اسحاق ڈار کا نام دیا۔ امیجن اس وقت کرنٹ گورنمنٹ کا وہ سینیٹر بھی ہے، کرنٹ گورنمنٹ کا وزیر خزانہ ہے جو اس وقت چلا رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم کا مطلب ہوتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ، ایک نیوٹرل بندہ جو آ کے الیکشنز کروائے۔ تو ایک ون آف دا موسٹ کنیکٹڈ بندہ ہے نواز شریف کا، جو ان کی وہ اپنی جماعت کا ایک آپ بڑا امپورٹنٹ بندہ سمجھتے ہیں، اس کو پلر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرت دان اس کو کہتے ہیں، اس اکاؤنٹنٹ کو، اس کو وزیر اعظم بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ میرے نہیں خیال ان کی خواہش پر ہونے جا رہی ہے۔ نہ اس پہ پیپلز پارٹی آصف زرداری مانے گا، نہ باقی جماعتیں پی ڈی ایم کی مانیں گی، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی اس کے بارے میں کافی خدشات ہوں گے۔ جو سب سے بری بات ہونے جا رہی ہے، اس ملک کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کے جو سربراہ ہیں، پارٹی یا سربراہ، ان سے مشاورت نہیں کی جائے گی۔ راجہ ریاض جو ایک ڈمی اپوزیشن لیڈر ہے، اس سے مشاورت کی جائے گی۔ وہ تو ربر سٹیمپ پہ جہاں پہ سٹیمپ کرنی ہے وہ سٹیمپ کر دے گا، لیکن پوری دنیا میں ایک مذاق بننے جا رہا ہے۔ اگر انہوں نے اسحاق ڈار کو پی ایم بنا دیا کیئر ٹیکر، تو اس سے زیادہ تضحیک نہیں ہو سکتی پاکستان کی جمہوریت کی۔ تو ارباب اختیار سے بڑی ریکویسٹ ہے مؤدبانہ کہ اس پہ غور کیا جائے، اور بالکل بھی کسی بائسڈ بندے کو یا کسی پارٹی کے بندے کو نگران وزیر اعظم نہیں بنانا چاہیے۔ ایک انڈیپینڈنٹ بندہ ہونا چاہیے جس کا کام صرف ہونا چاہیے کہ وہ آئے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دے۔ تو یہ ہاں، دوسری جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک نام تھوڑا سا فلوٹ ہوا ہے مبینہ طور پہ، وہ پیر پگارا صاحب کا بھی ہے، تو شاید ان کی طرف سے پیر پگارا صاحب کا نام بھی آ جائے۔ تو ابھی اس ٹو ارلی، لیکن یہ جو اس سے پہلے نام جتنے چل رہے تھے، 5-6 نام تھے، کچھ صحافیوں کے نام تھے، وہ ان میں کوئی خاص حقیقت نہیں تھی۔ تو آج جو یہ ایک ڈرامائی انٹری ہوئی ہے اسحاق ڈار کی، یہ بڑی ڈینجرس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، ابھی جو انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے عمران خان کے خلاف، 9 مئی کا بھی کر کے دیکھ لیا ہے، جو ایک ہوا بنانے کی کوشش کی ہے، ووٹ بینک بھی نہیں ٹوٹا۔ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، جنہوں نے اپنی پارٹیز بنانے کی کوشش کی ہے، ان کو بھی کوئی رسپانس نہیں آیا، اور سب چیزیں فائر بیک ہو رہی ہیں۔ اب اعظم خان کا آپ کو پتہ ہے، پرنسپل سیکرٹری جب کا وہ اپروور بنا ہے، وعدہ معاف گواہ بنا ہے، وہ ایک کوشش ان کی آخری ہے۔ اس کے علاوہ مبینہ طور پہ جو خان صاحب کی ایکس وائف ہے، ان کی دوبارہ انٹری کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے تھرو کچھ آ کے وہ بھی کوئی ایسے بیانات کیا، کیونکہ جب آپ شریک حیات ہوتے ہیں، جو بیوی ہوتی ہے، اس کی بات کا تھوڑا وزن ہوتا ہے، لیکن پہلے وہ اپنی کتاب میں بھی کر چکی ہے، اور وہ پھر آ کے یہ ایک انٹری مارنے کی کوشش کی ہے، ان کو وعدہ معاف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت جو، اور اس کے علاوہ جو خان صاحب کے قریبی لوگ ہیں، جیسے اعظم خان بڑا خان صاحب کا ٹرسٹڈ تھا، اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں، اس وقت ان کو ہر قسم کی برات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے، اور ان کو رشوت کہہ لیں یا کچھ بھی، ان کو کہا جا رہا ہے کسی طرح وہ وعدہ معاف گواہ بنے کہ خان صاحب کے خلاف کیس سٹرونگ کریں، لیکن عوام کے دلوں سے وہ خان صاحب کو نہیں نکال پا رہے۔ تیسرا،
तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं 10,000 लोग उन्होंने अंदर किए हुए थे, और जो लोग नहीं पकड़े गए, कुछ लोगों की बेल हुई, अच्छी चीज़ है। और जिनकी बेल नहीं हो रही अभी, उनके खिलाफ ये जाते जाते, क्योंकि 8 अगस्त के आसपास इन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी है, तो ये उनके जाते जाते इनका एक प्लान है कि एक आखिरी हल्ला मारा जाए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर। ये पीडीएम का एक पॉलिटिकल स्टंट होगा, क्योंकि इलेक्शंस में लोगों को और डराने के लिए कि हमें, हमारे वर्कर्स जो हैं वो इलेक्शंस में उस तरह पार्टिसिपेट ना करें, डर जाएं, और वो एक प्लान बना हुआ है। तो 8 अगस्त तक हमें जो बड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा और बच के रहना पड़ेगा। ये एक आखिरी प्लान इनका हो सकता है। और एक जो उम्मीद है कि 8 अगस्त के बाद जब ये फाशिस्ट गवर्नमेंट बीडीएम की चली जाएगी, तो ये जो क्रैकडाउन्स हैं और ये जो निचले लेवल पे जाके इवन यूनियन काउंसिल के लोग, पीपी और एनए के कैंडिडेट या उनके लोग तो डिफरेंट चीज़ें हैं, यूनियन काउंसिल के लोगों को भी जो जो उन पे क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसका सिलसिला बड़ी उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नई अगर जो गवर्नमेंट आती है वो ये वाले गंदे काम नहीं करेगी। और एक आखिरी चीज़ आपसे शेयर करनी है। अगर तो कोई इकोनॉमिस्ट आया एज अ पीएम, जैसे हफीज़ शेख का भी नाम चल रहा था, हफीज़ शेख साथ में, या कोई अगर कोई इकोनॉमिस्ट आता है, तो फिर 3 महीने में इलेक्शन नहीं होंगे, फिर इलेक्शन साल 1.5 साल आगे चले जाएंगे। उन्होंने वो एक बहाना वही करना है कि जी कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, हमने इकोनॉमी ठीक करनी है, तो हमें टाइम चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट कोई आता है तो हम इलेक्शन नहीं देख रहे। अगर कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल बंदा आता है, फिर 3 महीने में इलेक्शन होने के चांसेस हैं। और इलेक्शन से पहले इन्होंने खान साहब को गिरफ्तार करना है, क्योंकि ये खान साहब को नाअहल किए बगैर और उनको गिरफ्तार किए बगैर इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो क्लोजली हमें देखना पड़ेगा। अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर खान साहब गिरफ्तार नहीं होते तो इलेक्शन नहीं हो रहे। अगर इकोनॉमिस्ट आता है तो जल्दी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और अगर एक सियासी बंदा आता है तो इलेक्शन हो रहे हैं। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।